كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي راكبا بالروحاء وقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواہ مسلم. محترم حضرات، کتاب الحج میں حدیث ابن عباس ہم نے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے اور آپ سے بڑا علم حاصل کیا، آپ کی خدمت میں رہتے سرکار صحابہ میں. حجۃ الوداع میں جب نبی علیہ السلام مکے کی طرف جا رہے تھے احرام باندھ کر، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے الروحا. تو روحا مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں رک گئے. وہاں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روحا مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کچھ سواروں سے ہو گئی، یعنی چھوٹے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو حج میں آ رہے تھے. حج میں آ رہے تھے لیکن اللہ رسول کو نہیں پتہ تھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آئندہ بھی یہ کام یعنی حدیث سمجھنے میں مدد ملے گی. نبی علیہ السلام جب حج فرض ہوا ہجرت کے 9ویں سال، جو اس سے تفصیلی بحث گزر چکی ہے، تو اس سال آپ نے حج نہیں کیا. آپ نے اپنا حج مؤخر کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر کے لوگوں کو حج میں بھیج دیا اور بہت سارے لوگ حج میں آئے. نبی علیہ السلام نے جو تاخیر کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سال بھر
تشہیر کرنے کا اور اعلان کرنے کا موقع مل گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہر جگہ جہاں جہاں اسلام پہنچا ہوا تھا، ہر علاقے کے امیر اور گورنر کے پاس، جو عالم اور حاکم آپ نے بنا کے عامل اور حاکم بھیجا تھا، ان کے پاس لیٹر لکھ دیا کہ ان سال یعنی آنے والا سال حج کرنے کے لیے ہم مکہ آ رہے ہیں، آپ لوگ آئیں اور لوگوں کو تیار کریں۔ تو اس طرح سے جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے امیر اور قافلے والوں کے ساتھ حج کے اندر آئے۔ حج بھی ہوگا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ حج ہوگا، آپ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ تو بڑے ذوق و شوق سے لوگ آئے تھے۔ تو آپ مدینے سے نکلے مثال کے طور پر، سال بھر اعلان ہوتا رہا۔ کچھ لوگ مدینہ آ گئے تھے کہ مدینے ہی سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، اچھا خاصا لشکر مجمع ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ نکلے، تو جب آپ مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بہت سارے علاقے کے لوگ قافلہ لے کر کے وہ اس مین راستے پر آنا چاہتے تھے جو مکے سے مدینے سے مکہ گیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اسی راستے سے جانا ہو جیسے ہائی وے ہوتا ہے۔ تو مدینے سے آپ نکلے تو چاروں طرف سے لوگ آ کر کے وہ ملتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا، وہ ایک ہو جاتا تھا۔ ہائی وے جب آئے، ہر گاؤں کا ہائی وے یہی تھا، آنا ہے تو اس راستے پر اللہ رسول یہی گزر رہے تھے۔ تو مدینہ مکہ پہنچتے لوگ اس طرح سے آ کے ملتے رہے، اور اس میں بہت ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، اللہ رسول نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اجنبی تھے، نہ اللہ کے رسول ان کو پہچانتے تھے نہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے۔ بہت بڑے بس اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، ساتھ میں حج کریں گے آئے۔ تو اسی لیے یہ روحہ مقام پر جب پہنچے تو قافلے والوں سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا من القوم، بھائی کہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں، کون ہیں آپ لوگ؟ سوال پہلے کس نے کیا؟ نبی علیہ السلام نے۔ من القوم، کون سے لوگ تم ہو؟ انہوں نے کہا نحن المسلمین، المسلمون، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ گفتگو اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ اللہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں ہی اللہ کے رسول۔ ہاں بس مکہ پہنچنے کے پہلے ہی بڑی خوشی کے لاہور قافلے والے، اب ہر آدمی اپنے قافلے کے لوگ آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول جا رہے ہیں، آ کے ملاقات کرو۔ کہاں اتنا دیدار کا موقع ملتا تھا؟ تو اس موقع پر سارے قافلے والے آ رہے تھے، ایک عورت تھی، جب اس نے سنا کہ اللہ کے رسول ہیں تو فرافعت الی امرأۃ صبیا، ایک عورت نے اپنی گود میں بچہ تھا اس کو اٹھائی، ایسا نہیں کہ اٹھایا، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ نعم، اس کا حج ہو جائے گا، وَلَكِ أَجْرٌ، اور تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک تو بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو روحہ والا قافلہ ملا سامنے آئے، تو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کون، اس لیے آپ نے کیا پوچھا؟ من القوم، آپ لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ المسلم، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چل گیا کہ ہمارے بر صغیر میں
ایک فرقہ ہے بریلوی فرقہ جو کہتا ہے اللہ رسول عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ اور اخلاقی طور پہ ہی ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، اگر کوئی سامنے آئے ملاقات ہو تو اس سے سلام کلام کے بعد اس سے پوچھ رہے تھے ابھی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہے۔ بسا اوقات اسے بتا دے رہا ہوں، کچھ لوگوں سے پوچھو وہ غصے میں ہو جاتے ہیں، ہاں نہیں دلجوئی تو ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والا کچھ خر دماغ غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا بڑی ہوئی ہے، میں کون ہوں، بولا ایسی ہی بدتمیزی پر آبادہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ اور اجٹ کسی میں مسلمان بھی ایسے ملتے ہیں، سیدھا جواب دیں گے تو بہت کچھ گھما پھرا کر کے۔ بہرحال تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اللہ رسول نے فرمایا رسول اللہ۔ دیکھو نبی علیہ السلام کی تواضع، انکساری، سادگی ذرا دیکھو، نہایت سادگی کے ساتھ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ چلیں یہاں تو ایک بات ہو گئی۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جس کے لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ حدیث نقل کی وہ یہ کہ نابالغ بچہ، کیونکہ بچہ بھی گود میں تھا، فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا ایک بچہ اٹھائی، چھوٹا سا تھا، نابالغ بالکل کم سن چھوٹا، گود میں۔ کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ لے کے تو آ گئی تھی، اس عمر میں بچے کو ماں چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے یہ پوچھنا چاہا کہ ہے تو بچہ لیکن حج میں اس کا بھی حج کرا دیں، کیا حج ہو جائے گا؟ آنے فرمایا نعم حج ہو جائے گا، وَلَكَ أَجْرٌ، اور تم کو اجر ملے گا۔ ایک مسئلہ تو ثابت ہوا کہ بچوں کا بھی حج ہو سکتا ہے، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، نابالغ ہوں یا بالغ، سب کا حج ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ممیز اور دوسرا غیر ممیز۔ ہاں ممیز اور غیر ممیز۔ ممیز کا مطلب جس کے اندر سوجھ بوجھ و تمیز آ گئی ہے، اپنے سے استنجا کر سکتا ہے، اپنے سے وضو کر سکتا ہے، اپنے سے چل سکتا ہے، اپنے سے کھڑا ہو سکتا ہے، اگر اس کو کچھ آپ بتائیں تو کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممیز۔ بلوغت کو تو نہیں ہے بچہ، لیکن سوجھ بوجھ اتنی آ گئی ہے کہ وہ آگ و پانی میں فرق کر لیتا ہے، اچھے برے کو دیکھ لیتا ہے، نقصان اور فائدے کو سمجھ لیتا ہے، بتائیں تو سیکھ لیتا ہے، یعنی 4-5 سال کا ہو گیا ہے۔ تو اگر ایک ہے ممیز، دوسرا ہے غیر ممیز، یعنی بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی وہ ممیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سوجھ بوجھ اور تمیز، حق باطل میں تمیز کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، کوئی بات کہیں تو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ دو قسم کے ہیں۔ اگر بچہ ممیز ہے یعنی سوجھ بوجھ اور عقل سمجھ بوجھ والا ہے چھوٹا لیکن سمجھ بوجھ آ گئی، تو اس بچے کو بڑوں کی طرح مکمل اپنا حج پورا کرنا پڑے گا، اپنے سے حج کرنا پڑے گا، احرام باندھے گا، وضو کرے گا، ماں باپ کرائیں گے، اور جو بڑوں کے اوپر احرام کی حالت میں ممنوع چیزیں ہیں اس کو پھر ممنوع ہوں گی، سلی ہوئی کپڑا پہننا، خوشبو، جیسے سب ناخن بال کٹانا، یہ اپنے سے کرے گا۔ ابھی دوسری چیزیں کہ ہاں کپڑا وغیرہ پہنانا، کبھی ماں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بچے بڑے ہونے کے بعد بھی کپڑا نہیں باندھ سکتے، ہاں نگرانی میں کرے گا، اور ماں باپ ساتھ میں اس کو عمرہ کرائیں گے، پورا حج کر کے۔ یہ دوسری چیز ہے، عمرہ کرتے کرتے اگر تھک گیا، ماں باپ اٹھا لیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اپنے سے کرنا ہے۔
ہاں کوئی ایسا عمل جو خود نہیں کر سکتا تو ماں باپ اس کی طرف سے کر ہو سکتا ہے، رمی جمرات وغیرہ جو ہے، ہاں تو جو عمل اپنے سے نہیں کر سکے گا وہ ماں باپ اس کی نیابتاً کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں ممیز. حج ہو جائے گا، حج ہوگا اور ثواب کس کو پائے گا؟ ماں باپ. دوسرا بچہ غیر ممیز ہے، ہو سکتا ہے اپنے سے چل پھر بھی نہ سک رہا ہو، سال کو بھر کا ہو، 6 مہینے کا ہو، 1.5 سال کا ہو، تو ایسا بچہ جو ہوگا اس کے جو احرام کی کچھ پابندیاں کر سکتے ہیں ماں باپ اس کو کرائیں گے، اور ماں باپ اس کو اپنی گودی میں رکھنا پڑے گا یا ٹرولی میں رکھ رہے ہیں تو اپنا طواف کرنے لگیں گے، اپنے حج کے ارکان کرنے لگیں گے تو اس کی بھی نیت کر لیں گے. کچھ کر نہیں سکے گا لیکن یہ نیت ہو کہ ہاں میں بھی کر رہا ہوں، اس کو بھی کرا رہا ہوں. طواف کے وقت، صفا مروہ کے وقت، اور جہاں جہاں حج کے ارکان ہیں جب اپنا کرنے لگیں گے تو بچہ ساتھ میں ہوگا، اس کی بھی نیت کر لیں گے. الا ہے کہ ہاں بچہ جانے کے لائق نہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس کے عدم موجودگی میں بھی اس کو نیابتاً کر لیں گے. تو دونوں حالت میں حج ہو جائے گا، لیکن یہ نفلی حج ہوگا. بڑے ہونے کے بعد اگر ان کے اندر استطاعت آ گئی تو حج ان پر فرض ہو جائے گا. یہ حج ان کا. اور ہمارے بر صغیر کا دستور کیا ہے؟ کوئی بچہ بچپنے میں حج کر لیا ہے یا حج کے سفر میں پیدا ہوا تو اس کا نام ہی حاجی ہو جاتا ہے، ساری زندگی وہ مشہور رہتا ہے کیا؟ حاجی سے. تو یہ حاجی ہو جائے گا، بن گیا. نفلی حج ہوگا بلوغت کے بعد. اللہ تعالیٰ اگر اس کو استطاعت دیں گے تو اس کو اپنا حج کرنا پڑے گا جیسے تمام بلوغت والے حج کر. اور اگر استطاعت نہ ہوئی تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا. اور یہی حج عمرہ سب ایک ہی جیسے ہے. یہیں سے ایک بہت بڑی چیز اور سامنے آئی، وہ یہ کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے ضروری ہے، والدین پر ضروری ہے کہ یہ فرائض اور یہ نیک اعمال جو ہیں بچپنے ہی سے بچوں کو ترغیب دلاتے رہیں، ترغیب دلائیں، بلوغت کا انتظار نہ کریں. اگر وہ بچپنے سے آپ اپنے ساتھ نیک کام میں شامل رکھیں گے تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے، تعلیم ہو جاتی ہے. اسی لیے حج کا تو آپ نے دیکھ لیا، اللہ کے فرمان اس کی طرف سے حج ہے، اس کی طرف سے حج ہو جائے گا. ارے آپ نے کہا بچے کو لے کے کیوں آگے کیا ضرورت تھی؟ نہیں، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ایک اچھا عمل تھا، سمجھیے نا. اسی لیے نماز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کرو. اللہ اکبر. اب نماز کی تاکید کرو، سوئے ہیں تو اٹھاؤ، کھیل کود رہے تو ان کو نماز کے لیے نماز کا حکم دو. حالانکہ بھی 7 سال کا ہے، بلوغت بہت دیر میں، لیکن نماز پڑھاؤ. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو. کب؟ جب کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں. تاکید کرو، نماز میں اٹھاؤ، نماز کو حکم دو، نماز کی تاکید کرو. 8 9 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سزا دو، ان کو سزا دو، تاکہ اب نماز کبھی نہ چھوڑنے کی ہمت کریں. آج کتنی غفلت میں ہیں، کتنی غفلت میں لوگ ہیں. اور جو لوگ بچپنے سے اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھیل کود رہے ہیں تو تاکید کر کے نماز پڑھواتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد کچھ آپ کو کہنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں کہنا پڑتا. شاید کہ اگر آپ کے والد آپ کی والدہ شروع سے عادت رہے ہوں گے تو آج تک نماز کے لیے نہیں تھپڑ مارے ہوں گے.
عادت بن جاتی ہے. بچے خود ذمہ داری، اب ماں باپ نہیں رہتے جب بھی بچے جا کے نماز پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ عادت بن گئی بچپنے سے. سمجھیے کہ ہاں اذان ہوئی تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور جو لوگ نہیں بچے ہیں چھوڑو لاپرواہی کرتے ہیں، خود بڑے ہو گئے تو خود ہی پڑھنے لگیں، تو بڑے ہونے کے بعد بھی مشکل ہو جاتے ہیں ان کی بھی. تو اسی لیے اللہ کے وسلم نے بڑی بہترین تعلیم دی. اس حدیث کو یاد رکھیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو، نگاہ رکھو کہ بچہ کہیں نماز تو نہیں چھوڑ رہا ہے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں، اب نماز میں کوتاہی کرے تو ان کو سزا دو، مارو، تنبیہ کے طور پر، ادب کے لیے، تاکہ آئندہ نماز نہ چھوڑیں. وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ. اور یہاں اللہ رسول نے ایک اور بڑا تاکیدی حکم دیا. 10 سال کے بچے ہو جائیں تو سب کا بستر الگ کر دو. اب 10 سال کا بچہ ہو جائے، بچی ماں کے ساتھ نہ سوئے، باپ کے ساتھ نہ سوئے، بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئیں، 2 بھائی ایک ساتھ نہ سوئیں. اب سب کا بستر کیا ہو جانا چاہیے؟ الگ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب دونوں کے درمیان ہر ایک بچے کا بستر الگ کر دو. دیکھیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ اسلامی حکم ہے اور تاکید ہے کہ بچپنے ہی سے بچوں کو تمام نیک اعمال کرنے کی تربیت دے دی جائے. تاکید ہو، خصوصاً فرائض کی پابندی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اور اہم مسئلہ ثابت ہوا جو سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ جب خاتون نے بچے کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ ھذا حج، اے میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ تو اللہ رسول نے کہا نعم، اس کا حج ہے، اس کا حج ہو جائے گا، وَلَكِ أَجْرٌ، اور اجر تم کو ملے گا. یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو ماں باپ بچپنے ہی سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، تو ماں باپ کو بھی برابر اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. بچے نماز پڑھیں گے تو ماں باپ کو بھی بچے کے نماز پڑھنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا. حج کرائیں گے تو حج میں تھوڑی دیر پریشانی آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کے دل کے شوق و جذبے کو دیکھتا ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِ أَجْرٌ، تم کو اجر ملے گا. تو یہ والدین کے لیے بہت ہی بڑی عبرت کی چیز ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں. بچپنے ہی سے بچے جو نیک اعمال کریں گے تو ان کو عمل کرنے کا ثواب، اور والدین کو بھی ثواب ملے گا ان کی صحیح تربیت اور تعلیم کا. اور یہی وہ چیز ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں. جتنا کیا تھا اسی پر روک دیا گیا، ٹھپا لگا دیا گیا، بس اتنا اس نے صدقہ کیا، اتنا نماز پڑھی، سب کچھ الا بإحدى ثلاث. لیکن 3 چیزیں ہیں جس کا اجر و ثواب آدمی قبر میں جاتا ہے جب بھی اس کو ملتا رہتا ہے. اب وہ 3 چیز کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. نمبر 2 اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. نمبر 3 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی جو اس کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں.
تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ماں باپ کے لیے، اور باعث اجر و ثواب ہے جو ماں باپ اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں اور صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور نیک اعمال کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کرنے کی عادت بناتے ہیں۔ چلیں اگلی حدیث وعنہ، انہی سے، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، کہتے ہیں کان الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاری۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الفضل بن عباس، ہمارے بھائی فضل بن عباس، سگے بھائی ہیں دونوں، عبداللہ اور فضل، قسم، یہ سب لوگ بھائی ہیں۔ عبداللہ فضل بن عباس یہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اولاد میں سب سے بڑی اولاد تھی، اسی لیے عباس بن عبد المطلب نے اپنی کنیت ابو الفضل رکھی تھی، ابو الفضل، چونکہ کنیت بڑی اولاد پر رکھنا چاہیے، تو یہ ابو الفضل تھے۔ نبی علیہ السلام سے بہت جڑے ہوئے تھے، بہت قریب تھے، اور بڑا فخر حاصل یہ ہے حجۃ الوداع میں اللہ رسول نے اپنا ردیف انہی کو بنایا تھا۔ ہاں ردیف جانتے ہیں نا؟ ہاں وہی سواری پر جو پیچھے بیٹھتا ہے، آپ آگے بیٹھے رہتے نکیل لے کر کے، جیسے آج کل اسکوٹر موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں، ہاں ڈرائیور کے بازو والا، تو یہ باقاعدہ پیچھے رہتے تھے، ہاں ساتھ میں۔ اس سے کہتے ہیں اہل علم نے کہا ان کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رسول نے اپنا ردیف ان کو بنایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی فضل بن عباس جو تھے حجۃ الوداع میں وہ نبی علیہ السلام کے ردیف تھے۔ فجاءت امرأۃ من خثعم، قبیلے خثعم کی ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ فجعل الفضل ينظر إليها، فضل بن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے، وتنظر إليه، اور وہ بھی اللہ کے بدی انہیں کو دیکھنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں بتاؤ شیطان کا کام دے رہا۔ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہے تو کیا حالت ہے، دل گندا ہے اسی لیے حدیث پر عمل نہیں کرتا انسان۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہاں فضل بن عباس جیسے انسان کا دل گندا تھا، یا خثعمیہ عورت جو اتنی نیک عورت جس کا تذکرہ آ رہا ہے پورا دیکھیں، کیا اس کا دل گندا تھا؟ نہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، لیکن شیطان جب آدم کو بھٹکا سکتا ہے تو کتنے بھی نیک ہوں آدم کی اولاد کو کیوں نہیں بھٹکا سکتا۔ فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے اور وہ ان کو دیکھنے لگی۔ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر، اور نبی علیہ السلام فضل بن عباس کے سر کو موڑ کر کے دوسری طرف جیسے کہ اس عورت کو نہ دیکھیں گے،
لیکن جب چھوڑ دیتے تو پھر دیکھنے لگتے ہیں. فقالت، اس عورت نے، کون سی عورت؟ خثعمیہ عورت نے جو آئی تھی، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر حج فرض قرار دیا ہے تو میرے والد پر حج تو فرض ہوا، لیکن شیخاً کبیراً بہت بوڑھے ہو گئے تھے تب فرض ہوا. جب تک صحت مند تھے، تندرست تھے، اس وقت ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا. حج فرض ہوا ایسے اوقات میں، ایسے وقت کہ وہ کافی بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے. حج فرض ہوا، حج فرض ایسے عمر میں ہوا، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ حج کرنا چاہیں تو حج کرنے کی طاقت نہیں، اتنے کمزور ہیں. لا جثوۃ علی الراحلۃ، سواری پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی کہ سواری پر بیٹھائیں اور مکے تک لے کر کے آئیں حج کرائیں، نہیں، سواری پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے. ہاں، اتنا کمزور ہے. تو کیا افاحج عنہ، کیا ہم اس کی طرف سے حج کر لیں؟ اب بعض روایتوں میں تو آیا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اگر ان کو سواری میں بیٹھا کے رسی سے باندھ دیں، ایسے ہی سواری سے بیٹھائیں تو گر جائیں گے، اور اگر گرنے سے بچنے کے لیے ان کو سواری پر رسی سے باندھ دے تو اتنی تکلیف ہوتی کہ جان نکل جائے ان کی، اتنے کمزور ہیں. حج فرض ہوا ایسے بڑھاپے میں، وہ حج نہیں کر سکتے. تو کیا افاحج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اور میں کر لوں گی ان کی طرف سے تو حج ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں ادا ہو جائے گا؟ یہ سوال اس نے کیا. تو اللہ نے فرمایا نعم، تم ان کی طرف سے حج کر لو. یہی حدیث ہے نا، نعم، تم اس کی طرف سے حج کرو گی تو ان کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا. اس سے پتہ چل گیا، اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوئے. نمبر 1، اگر آدمی پر حج فرض ہو گیا ہے، ایک انسان ہے، انسان جوانی میں حج نہیں فرض ہوا، نہیں فرض تھا، یا فرض تھا کیا نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، حج نہیں کیا، یا حج فرض نہیں تھا، اس کے پاس مال حج کرنے کی استطاعت اس وقت آئی، مال اس وقت اس کے پاس آیا جبکہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس حالت، اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، حج فرض ہو جائے گا. تو استطاعت کا مطلب، حج کے وجوب کی کتنی شرطیں بتایا تھا میں نے؟ 5. ایک ہے استطاعت. اب استطاعت کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں، استطاعت بنفس ہی یا استطاعت بغیر ہی. استطاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک استطاعت تو یہ ہے کہ انسان مکے تک پہنچ کر کے اپنے سے حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، گرچہ یہاں وہاں ویل چیئر ہی استعمال کرنی پڑے لیکن کر سکتا ہے وہ. اس کو کہتے ہیں استطاعت بنفس ہی، بذات خود وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی. نمبر 2 استطاعت بغیر ہی، اپنے تو استطاعت نہیں ہے لیکن اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ اپنے طرف سے کسی اور کو بھیج سکے، یا اس کے اولیاء ایسے ہیں جو اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں وارثوں میں سے یا کوئی اور، تو اس پر بھی حج فرض ہوگا. اس کو کہتے ہیں استطاعت بغیر ہی. یہ مسئلہ اس حدیث سے واضح ہوا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 حج بدل کا معاملہ آیا.
کہ حج سے بدل انسان کر سکتا، یعنی ایک ایسا شخص جس پر حج فرض ہوا لیکن وہ جانے کی استطاعت و طاقت نہیں رکھتا، اتنا بوڑھا، اتنا کمزور ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص استطاعت تو رکھتا ہے لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا۔ کبھی دیکھیں کوئی بیمار بیٹھا بھی رہے، کرسی بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایسی بیماریاں اس کو لگی ہیں کہ 10 قدم بھی چلنے کے لائق نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر وہ خود بذات خود نہیں سفر کر سکتا تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج بدل کریں اور اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ یہاں نہیں، چونکہ یہ انشاءاللہ یہ استطاعت نہیں ہے، یہ استطاعت کس لیے نہیں ہے؟ گورنمنٹ نے اس بیماری منع کی، اور یہ ایسی بیماری جو ٹلنے والی ہے، لیکن اگر اس بیماری کے اندر انتقال کر گیا اور اب فریضے حج کے لیے صحت نہ مل پائی تو اس کے طرف سے حج بدل ہوگا، سمجھیں۔ اور ایک چیز یہاں اور بتا دیں، یہی حدیث ہے ان لوگوں کے، وہ لوگ دلیل، اسی حدیث کو لوگ دلیل پیش کرتے جو کہتے ہیں عورت کے لیے پردہ اور حجاب نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ آ جائے گا نا، پردہ نہیں ہے، بس عورت سر ڈھانپ لے تو کوئی بس کافی ہے، چہرہ کوئی چھپانا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ ضروریات میں سمجھ لیا ہے، اور یہی تبلیغ ان کی ہوتی ہے کہ پردہ نہ کریں۔ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ کہتے چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے۔ البانی کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیں۔ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے جو کہتے تھے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن کہتے تھے فرض نہیں ہے، ستر نہیں ہے یہ کہ ہر وقت اس کو چھپایا جائے، سمجھ گئے نا؟ چہرہ اگر اب ذرا دیکھو کتنی شرطیں حجاب المرأۃ المسلمہ میں رکھا ہے، لیکن سب لوگوں نے شیخ سارے شروط اور البانی صاحب کے سارے تفصیل کو چھوڑ کر کے البانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں بھی کسی نے کہا ہو تو اس کو سمجھیں۔ پہلی چیز تو البانی صاحب نے کہا کہ فرض نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں لیکن فرض تو نہیں ہے، لیکن فتنے کا دور ہے، اس لیے میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں سے پردہ کرواتا ہوں۔ آج تک کسی نے البانی صاحب نے تو لیکن بیوی یا ان کی بیٹیوں کو بے پردہ کس نہیں دیکھا چہرہ کھولے ہوئے۔ البانی صاحب کہتے میں کرواتا ہوں، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ نمبر 2، کئی شرطیں رکھی ہیں، ان شرطوں کو اگر کوئی اپنا لے تو واقعی چہرہ کے پردہ نہ بھی کرے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ البانی صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت، سارے مومنین اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلنے والے ہوں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے نبی، مردوں کہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں کہیں وہ بھی نگاہیں، اور یہی عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر ہر آدمی نگاہ نیچی کر کے چلے، نگاہ نیچی کر کے چلنے کا مطلب نہ ایسی نگاہ رکھے کہ کوئی خطرے والی، آپ کریں گے تو آپ کی نگاہ اتنا ہی دور دیکھے گی جتنا 10 قدم سمجھ جائے کوئی خطرے کی چیز ہو۔ کیا خیال ہے؟ ایک انسان جائے چلتا ہوگا تو اس کا پیر تو نظر آتا ہے، لیکن اوپر والا حصہ اس کا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو تجربہ کریں، کتنا کہیں ایسے نگاہ نیچی، آپ نماز میں جیسے رکھتے نگاہ نیچی کر کے چلیں،
نگاہ نیچی کر کے چلیں گے، آپ یہاں جھکائیں، آپ ایسے نگاہ نیچی کریں گے تو آپ کی ٹوپی کوئی نہیں دیکھ سکتا. تجربہ کریں. علماء صاحب کہتے شرائط ہو تب اور فتنہ نہ ہو، لیکن کہتے فتنے کا دور ہے اس لیے میں بھی کرواتا ہوں. اس حدیث کو لوگوں نے دلیل بنایا. اب دلیل کیسے بنایا؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے سامنے عورت آئی چہرہ کھول کر کے. غور کرو، یہ جملہ یاد ہے، چہرہ کھلا ہوا تھا اور فضل بن عباس اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. اور اللہ کے رسول کے سامنے اگر یہ ایسا ہوتا، پردہ ہوتا، تو اللہ رسول کے زمانے میں عورت کیسے چہرہ کھول کر کے آتی؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ یہی نکالا نا. اب یہاں چند چیزیں آپ سمجھیں غور سے تاکہ جواب دے سکیں. نمبر 1، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا ہے کہ چہرہ کھلا تھا اس کا. کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ چہرہ اس کا کھلا تھا. اب کہیں کہ پھر کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ تجربہ کر لیں. کیا ایک انسان کے دل میں شیطان اگر وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا نقاب اوڑھ کر چلنے والی عورت کو نہیں دیکھتا؟ یہ بھی تو غلط ہے. عورت کتنا بھی نقاب کرے گی، یاد ہے نا، لیکن عورت کے جسمانی اعضاء کی کچھ ساخت ایسے اللہ نے بنائی ہے کہ پردے کے باوجود اس کے بہت سارے اعضاء سب کچھ ڈھانپنے کے باوجود بھی ظاہر نظر آتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اس زمانے کا پردہ جو چادر کہ ایک آنکھ کھلی تھی، ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی. کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا کہ اس کا چہرہ کھلا تھا، اس لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. فضل بن عباس، ایک جملہ لوگوں نے بڑھایا، یہ یاد رکھیے گا. نمبر دو، فضل بن عباس اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اور تمہارے کہنے کے مطابق اس کا چہرہ کھلا تھا، فضل بن عباس دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول فضل بن عباس کو منع کیوں کر رہے تھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھو پہلے. اگر چہرہ کھلا ہوا تھا اور فضل بن عباس اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دیکھنے کیوں نہیں دیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ آخر کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہی تھی. وہ چہرہ کھلا ہے، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ جائز کام کرے تو اللہ کے رسول نے منع کیوں کیا؟ لیکن اللہ کے رسول نے ایک فضل بن عباس الگ کر لو، دیکھو نہیں، یہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اگر یہ چہرہ کھلا ہی تھا، تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، تو کیا اللہ کے رسول حضرت فضل بن عباس کو دیکھنے کیوں نہیں دیا؟ کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے روکا. اس کا مطلب کہ ہاں چہرے کا پردہ ہے تاکہ مرد دیکھے نہیں. آری بات سمجھنے ہے نا پوائنٹ سے، اس کو یاد رکھیں. پھر اگر عورت تیسری چیز، یہ تو ان لوگوں کو میں نے جواب دیا جو کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہوتا. اگر ہم نے کہا کہ چہرہ اس کا کھلا ہوا نہیں تھا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب چہرہ نہیں کھلا تو پھر اللہ کے رسول حضرت فضل بن عباس کو کیوں روک رہے تھے؟ لازمی چیز ہے. اب تجربہ کر لو، چند دیندار عورتیں ادھر سے گزریں نقاب پوش کے، تم دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگو، ہر انسان کہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ یاد رکھو، جس گلی سے، جس راستے سے عورتیں گزرتی ہیں نقاب پوش، وہاں چبوترے پر مرد اپنے گھر کے سامنے بھی بیٹھے تو لوگ اس کو برا سمجھتے، یہاں بیٹھا ہے عورتوں کو دیکھنے کے لیے. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو اتنے نصوص کے ہوتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں پردہ، چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ اس حدیث کو دلیل بنانا، اس حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ چہرہ کھلا ہوا تھا، یا اگر پردہ نہیں تو اللہ کے رسول نے فضل بن عباس کو منع کیوں کیا. یہ ساری چیزیں چلو ہو گئی بات. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ قصہ کب واقع ہوا تھا؟
حجۃ الوداع میں. مسائل میں دو چیزیں حج بدر کیا سکتا ہے بھلے بوڑھا تو مطلب جو ہے اس کو کسی وقت بھی جب اس کے پاس آ جائے گا حج فرض ہو جائے گا. ہاں استطاعت میں ہو, بس استطاعت بغیر ہی ہوگا. چلو یہ حدیث ہو گئی. اگلی حدیث وعن ہو ہے, وعن ہو اور انہی سے مروی ہے, یعنی عبداللہ بن عباس سے تیسری حدیث ان کی چلی آ رہی. وہ کہتے ہیں ان امرأة من جہینة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج ولم تحج حتى مات افاحج عنها قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا لله فالله احق بالوفاء رواه البخاری. اس سے ہی بخاری وغیرہ کی روایت. جوہینہ جوہنی ہے نا, یہ حجاز کا مشہور قبیلہ ہے جوہینہ. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جوہینہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. جوہینہ آنے کے بعد کہتے ہیں ان امی نذرت ان تحج, میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی. میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی. ولم تحج حتی ماتت, اور حج کرنے کے پہلے پہلے مر گئی بیچاری, نظر اس کے ذمہ باقی رہ گئی ہے. افاحج عنہا, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ کون سا حج ہے؟ نظر والا حج. اور پہلی بات یہ تھی حج اسلام فرض. ہاں چلو. قال نعم, اللہ فرمایا ہاں کیوں نہیں, حجی عنہا, اس کی طرف سے تم حج کرو, تمہیں کرنا پڑے گا. پھر ایک دلیل دی اللہ کے رسول نے, عقلی دلیل, قیاس کیا. ارأیتی, ذرا بتاؤ, لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ, اگر تمہارے ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا اس کا قرضہ ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ یعنی اللہ رسول نے تشبیہ دی. اللہ کے واسطے اس کا حج, اس کی قضا کرو. فاللہ احق بالوفاء, تو اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ ادا کیا جائے. یعنی اللہ کے رسول نے ایک تشبیہ دی, قیاس کیا. دیکھو قیاس کس پر کیا؟ قرضے پر, انسانی قرضے پر. کہ ایک انسان کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ ادا کرنے کے پہلے مر گیا, تو کیا جس کا قرضہ لے کے مرا ہوا ہے اس کے وارثوں پر اس کا قرضہ ادا کرنا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے. اسی لیے شریعت نے جو قانون بنایا ہے کہ وراثت کا جو قانون بنایا ہے, اس میں یہ بتایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو وراثت تقسیم کرنے کے پہلے سب سے پہلے, بلکہ اس کی تجہیز تکفین کا خرچہ نکال لینے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے. من بعد وصیۃ توصون بها او دین, یا یوصی بها او دین, یوصین بها او دین. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر انسان کا انتقال ہوا اور وہ قرضہ لیا ہے, کسی قرضہ نہیں ادا کر سکا, تو اس کے وارثوں پر اس کا قرضہ ضروری ہے. اگر میت مال چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے مال سے ادا کریں,
اگر مال چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے تو اس کے وارث جو ہیں اس کا قرضہ ادا کرنا ان کے اوپر واجب ہوگا. تو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی، بتاؤ جب ماں کا قرضہ، ماں کسی سے قرضہ لی ہوتی اور انسان کا قرضہ ادا کرنے سے پہلے تمہاری ماں مر جاتی تو کیا تمہارے اوپر اس کا قرضہ ادا کرنا ضروری نہیں تھا؟ عورت نے کہا ضروری تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا قرضہ انسانوں کے قرضے سے زیادہ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ تمہاری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، یہ نظر جو ہے ایک قسم کا قرضہ ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری ماں پر. بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت نے اگر کوئی نظر مانی ہے، جائز نظر مانی ہے، ادا کرنے کے پہلے وہ انتقال کر جائے تو میت کی طرف سے اس کے وارثوں کو میت کا یعنی قرضہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ واجبات میں سے ہے. نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر ایسا نیک عمل جو اللہ نے واجب تو نہیں کیا ہے، فرض نہیں قرار دیا ہے، اس کے کرنے کی کوئی نظر مان لے کہ ہاں میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظر. نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر طاعت اور دوسرے نظر مجازات. یہ بہت ضروری ہے. نظر طاعت اور نظر مجازات یہ کیا ہے؟ نظر مجازات اس نظر کو کہتے ہیں جو آدمی نظر مانتا ہے کسی چیز پر شرط کر کے. وہ کیسے؟ اے اللہ یہ میرا کام اگر ہو گیا تو میں یہ کروں گا. جیسے عام طور پر نظر، بچہ بیمار ہے، اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا، یا ماں کہتے رکھوں گی. کسی انسان نے کہا یہ میرا کام رکا ہوا ہے، میرا کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. دیکھیں یہی ہے نظر ماننا. عمرہ کرنا زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں عمرہ، فرض عمرہ تو ادا ہو گیا، لیکن ثواب کا امر ہے. آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا. اللہ تعالیٰ نے تو واجب نہیں کیا، بندہ اپنے سے واجب کر لیتا ہے. یہ ہے نظر مجازات، یعنی جس میں شرط رکھے اللہ میرا کام اگر یہ ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، اور ہم عمرہ کرنے جائیں گے، یا ایک عمرہ کرا دیں گے، یا اتنا صدقہ کر دیں گے، یا 3 دن کا روزہ رکھ لیں گے. بہت ساری چیزیں یہ ضروری ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ انسان یہ کر لے، ایسا عمرہ کرے. یہ نظر مانے، اس کو نظر مجازات. اور ہمارے یہاں اسی کو نظر مانتے، لوگ یہی نظر مانتے ہیں. آپ نے شرط رکھا اللہ آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ میرے بیٹے کو نوکری دلا دیں گے تو میں 1000 صدقہ کروں گا، اور اللہ اگر نوکری نہ دیا تو صدقہ بھی نہیں کریں گے. اللہ میرا کام اگر بنا دیا ہو گیا تو میں تیرے گھر کا عمرہ کروں گا، طواف کروں گا، جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگائی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں نظر مجازات. یہ نظر اللہ کے رسول نے ایسی نظر ماننے سے منع کیا. فرمایا ان النظر لا یأتی بخیر، نظر مانو گے نظر سے کچھ ہوتا نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن بس اتنا ہے کہ ایسی نظر مانو گے، نظر مجازات شرط رکھو گے تو کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو بخیل، اب نظر مانا ہے
1000 دینے کے بہرحال 1000 کنجوس دے دے گا ورنہ صدقہ نہ کرتا. یہ نظر مجاہدات ہے. کبھی عمرہ کرنے کے لیے نہ جاتا لیکن نظر مان لیا اللہ میرا ایک کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا, تو اب عمرہ کرنے کے لیے جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ سوچتا ہے میرا کام اللہ نے کر دیا ہے, اب تو نہیں جاؤں تو پکڑے گا ہمیں. یہ نظر مجاہدات اللہ رسول نے فرمایا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان النظر لا یغنی عن حذر شیئا. تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, نظر ماننے سے تقدیر پر کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے ایسی نظر ماننے سے اللہ رسول نے منع کیا. لیکن اگر کسی نے ایسی نظر مان لی تو نظر پوری کرنا ضروری ہے. اگلی بات سمجھ. ایک نظر ثواب کیا ملے گا, نیت ہی درست نہیں. قرضہ ادا کر رہا ہے, قرضہ ادا کرنے میں ثواب نہیں. سمجھ گئے نا, سمجھ گئے نا. نمبر 2 دوسری نظر ایسی نظر ماننا جائز تو نہیں ہے, اللہ نے منع کیا, لیکن مان لیا تو پورا کرنا ضروری ہے. ایک ہے دوسری قسم نظر طاعت. نظر طاعت بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ کا نے کوئی نیک عمل اللہ مقرر کیا ہے, کوئی نیک عمل ہے, کتاب و سنت ثابت ہے, اجر و ثواب کا عمل ہے. آپ سوچتے ہیں ایسے تو نہیں کرتا لیکن نظر مان لوں گا تو ضرور کرنا پڑے گا. اچھی نیت سے اللہ سے اجر و ثواب, بھائی ایسے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام نکل جاتا ہے, روزہ نہیں رکھ پاتا, لیکن نظر مان لوں گا تو رکھنا ہی پڑے گا. لیکن مقصد شرط نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب مقصد ہے. جیسے عورت نماز مانگی, میں حج فرض تو نہیں ہے لیکن میں نظر مان لیتا ہوں کہ مثال حج کروں گا, اب تو واجب ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کسی عمل نیک عمل کو جو واجب نہیں ہے اپنے اوپر واجب کر لے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو کہا نظر طاعت. اس نظر کی بڑی فضیلت ہے. اور یہی ان الابرار جو ہیں, ابرار یہی نیک لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے. اور یہ نظر آج بھی جائز ہے, بلکہ مستحبات نیک اعمال میں سے ایسی نظر مارنا یہاں اور پورا کرنا بھی ضروری ہے. یہ تو جائز نظر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہم نے بتائی. جائز نظر طاعت اور نظر مجاہدہ. اور ویسے نظر کی 2 قسمیں ہیں, جائز اور ناجائز. کسی ناجائز چیز کی نظر مانا ہے تو اس نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے, پورا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک انسان کا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اجمیر جا کے چادر چڑھاؤں گا, اور یہی ہمارے یہاں نظر مانی جاتی ہے. یہ کام ہو گیا تو فلاں درگاہ پر بکرا ذبح کروں گا, یہی نظر ہے. ایک کفریہ شرکیہ نظر ہے, ایسی نظر ماننا جائز نہیں ہے. کسی نے جلال میں آ کر کے غصے میں جلال میں قسم کھا لیا میں شراب پیوں گا, نظر مانتا ہوں شراب, لا حول ولا قوت, غصے میں ایسی نظر پورا کرنا جائز. نظر معصیت, لا نظر فی لا وفاء لنظر فی معصیت. کسی بھی ناجائز چیز کے اندر نظر ماننا جائز, نظر ماننا بھی جائز نہیں, اور مانا ہے تو پورا کرنا بھی جائز ہے. یہاں ایک نظر فضول کی ہوتی ہے, بڑی فضول کی ہوتی ہے. وہ کیا جیسے میں نے دیکھا, 2 مثالیں دیتا. میں نے جمعے کا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جیسے نماز پڑھا کے فارغ ہوا, صفوں کو توڑتا ڈھکیلتا ہوا ایک ہٹا کٹا جوان آیا
اور آنے کے بعد مجھے گود میں لے کر کے اوپر تک اٹھایا، جتنا اٹھا سکتا تھا۔ میں پریشان کہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے، دوسرے لوگ میرا لوگوں نے ڈانٹا، ہم نے اس کو ڈانٹا۔ کہتا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا تو شیخ صاحب کو گود میں اٹھاؤں گا۔ ایسی بھی نظر مانی جاتی ہے۔ یہ مسجد عبداللہ بن عباس کا واقعہ ہے۔ یہ ایسی نظر ماننا حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ایک صاحب آئے بہت تیزی، پریشان، پسینہ پسینہ ہو کر کے، کیا بات ہے؟ میری ماں پاکستان بہت زیادہ بیمار ہے اور ابھی ہم کو جانا ہے۔ میں نے کہا جاؤ۔ نہیں، ہم نے نظر مانا تھا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں سر ٹکلا کر آؤں گا۔ اس طرح سے اپنا، یہ بیوقوفوں کی کمی، نظر ایسی ایک تماشا بن گئی یہ نظر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے نظر مانی تھی میرا یہ کام ہوگا تو میں ٹکلا کراؤں گا۔ تو ٹکلا آج کرا لیا ہے، ٹکلا تو نہیں کرایا ہے۔ اگر نظر پوری کرتا ہوں تو پاکستان ٹکلا ہو کر کے جانا، یہ بڑی مصیبت ہے، اور ٹکلا نظر پوری کرتا ہوں تو پاکستان نہیں جا سکتا۔ یہ اس قسم کی ہر سر کا ٹکلا کرانا یہ بھی کوئی نظر؟ تو یہ فضول قسم کی نظر ہمارے اور آپ کے یہاں جہالت کی بنا پر مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات چل رہی تھی، کیا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عورت نے نظر مانی، میری ماں نظر مانی تھی حج کی کہ حج کرے گی، لیکن حج کرنے کے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں حج کرو، حج کرو، تمہیں کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ پھر آپ نے ایک تشبیہ دیا کہ جیسے تمہاری ماں کسی کا قرضہ لیے ہوتی اور قرضہ ادا کرنے کے پہلے مر جاتی تو قرضہ ادا کرنا تمہارے اوپر ضروری تھا، ماں کا قرضہ ادا کرنا، ایسے ہی تمہاری ماں نے اللہ کا قرضہ ادا نہیں کی، انتقال کر گئی تو اللہ کا قرضہ، غیروں کے قرضہ ادا کرنے سے پہلے مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم حج کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نقل کیا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر کسی نے حج کی نظر مانی تو وہ بھی جائز ہے، لیکن کب ہو؟ نظر طاعت، حج یا عمرے کی نظر مانی ثواب پائے گا اور نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلا جس طرح سے حج بدل کر سکتا ہے فریضے حج میں، ایسے ہی اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہے، حالانکہ وہ فریضے حج نہیں ہے، نظر کا حج ہے، تو چونکہ ایک اچھے کام کی نظر مانی ہے، اس نظر کو بھی ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے فریضے حج کو پورا کرنا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، یہی مقصد ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔